السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل۔ میں ہوں صوبیہ علی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اہم اجلاس میں ہفتے میں 2 دن مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کرونا وائرس کے پیش نظر اہم فیصلوں پر غور کیا گیا ہے اور صوبوں کی تجاویز کی روشنی میں اہم فیصلے کیے گئے۔ قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں ہفتے میں 2 دن مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہفتہ اور اتوار مکمل لاک ڈاؤن رہے گا، تاہم 5 دن کاروبار کی اجازت ہوگی۔ اس کے وزارت ریلوے 40 ٹرینیں چلا سکے گی۔ وزیر اعظم نے قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں ہونے والے ان اہم فیصلوں کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا عمل بھی تیز کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بلا تاخیر اوورسیز پاکستانیوں کی واپسی یقینی بنائی جائے گی۔ مخصوص شعبوں کے علاوہ سب کچھ SOPs کے تحت کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ ایک طرف کرونا سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف غربت، بے روزگاری، کمزور معیشت ہے۔ ایسے میں حکومت کا لاک ڈاؤن میں مزید نرمی سے متعلق فیصلہ کیا ہوا، اس پر غور کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ صوبائی حکام ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ اجلاس میں لاک ڈاؤن برقرار رکھنے یا نہ رکھنے سمیت تمام آپشنز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا کہیں نہیں جا رہا، عوام احتیاط کریں ورنہ اپنا ہی نقصان ہوگا۔ لاک ڈاؤن کرونا وائرس کا علاج نہیں بلکہ اس کے پھیلاؤ روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ SOPs پر عمل کر کے سماجی فاصلہ اختیار کر کے بھی پھیلاؤ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جن شعبوں کو نہیں کھولنا ہے ان کی تفصیلات جلد عوام کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات میں کرونا اور سندھ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کراچی میں PIA مسافر طیارے کے حادثے پر بھی تفصیلی گفتگو۔ گورنر سندھ نے پیٹرولیم مصنوعات میں ریکارڈ کمی پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ حکومت کے اس فیصلے سے لوگوں کو خاطر خواہ ریلیف ملے گا۔ وزیر اعظم نے عوامی مسائل کے حل سے متعلق گورنر سندھ کی ممتاز ادیب ڈاکٹر آصف فرقی کا آج دل کے دورے کے سبب انتقال ہو گیا۔ وہ ذیابیطس کے مریض تھے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز دیا تھا۔ آج مری میں کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی باقاعدہ لانچنگ تقریب آرٹس کونسل مری میں اسسٹنٹ کمشنر مری کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جہاں پر تحصیل مری کے 1700 ٹائیگر فورس کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ٹائیگر فورس کا نیٹ ورک تحصیل مری کی 15 یونین کونسلز تک پھیلا دیا گیا ہے، جس میں یونین کونسلز کی سطح تک تنظیم سازی کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر پیلتھا ماہیپلا کی ملاقات میں وزیر صحت ڈاکٹر عذرا، پرنسپل سیکرٹری ساجد جمال ابرو اور WHO کی ڈاکٹر سارہ خان شریک تھیں۔
ہم نے کرونا کے روزانہ کی بنیاد پر 6,600 ٹیسٹ کی گنجائش کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ لوگ ٹیسٹ کروانے میں اتنا تعاون نہیں کر رہے جتنا ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز، نرسز، پیرا میڈیکل سٹاف محفوظ رہیں۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاک ڈاؤن فوری ختم کیا جائے تاکہ پوری قوت سے صنعتی و کاروباری سرگرمیاں بحال ہو سکیں۔ چیئرمین بزنس مین گروپ سراج تیلی SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے شہر بھر میں فوج کے جوانوں کا گشت اور تعیناتی کی جائے۔ معیشت پہلے ہی بحران سے دوچار ہے، مزید تباہی برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کرونا وائرس کہیں جانے والا نہیں، موجودگی میں ہی معمولات زندگی اور کاروبار بحال کرنے ہوں گے۔ لاہور کا کوئی علاقہ کرونا سے محفوظ نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجی گئی سمری میں انکشاف۔ محکمہ صحت نے کرونا کے اصل نئے مریضوں کا اندازہ 6,70,000 لگایا ہے۔ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی لاہور میں 4 ہفتوں کی مکمل رپورٹ۔ کرونا کے سبب تجارت متاثر ہوئی، کئی کمپنیاں دیوالیہ ہو سکتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستانی معیشت کھپت پر مبنی ہے اور عوام کی قوت خرید کم ہونے سے GDP متاثر ہوگی۔ ڈینیل پر کیس ملزمان کی رہائی کا فیصلہ معطل کرنے کی سندھ حکومت کی اپیل مسترد۔ سزا معطلی کی درخواست میں جو نکات اٹھائے وہ سب غیر متعلقہ ہیں۔ دوران سماعت جج صاحبان کے ریمارکس۔ پاکستان میں آج اب تک کرونا سے مزید 23 ہلاکتیں، 1,349 نئے کیسز رپورٹ۔ آج اب تک سب سے زیادہ ہلاکتیں پنجاب سے سامنے آئی ہیں۔ نواز شریف کے پاکستان میں ہونے والے ٹیسٹ کی تحقیقات کی جائیں، فواد چودھری۔ نواز شریف کی حالیہ تصاویر میں اچھی حالت نظر آ رہی ہے، خدشہ ہے عدالتوں سے ریلیف کے لیے جعلی ٹیسٹ رپورٹس بنائی گئی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم وزارت سے مستعفی۔ بیرسٹر فروغ نسیم سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں وفاق کی نمائندگی کریں گے۔ جناح گارڈن کی بند گلی میں زندگی کب لوٹے گی؟ حکومت کو چاہیے کہ حادثے میں جاں بحق مسافروں کے لواحقین کو معاوضہ دے اور جناح گارڈن کے متاثرہ مکینوں کے نقصان کا بھی فوری ازالہ کرے۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب پریس کانفرنس۔ کرونا وائرس کی صورتحال خطرناک اور تشویشناک ہے۔ بے بنیاد الزامات کا اگر جواب نہ دیا جائے تو ناقدین کہتے ہیں یہ کیوں خاموش ہے۔ چینی اسکینڈل میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی قیادت اس میں ملوث ہے۔ پنجاب حکومت نے کرونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں جرمانوں کا اعلان کر دیا۔ ماسک نہ پہننے پر 500، ہوم قرنطینہ کی خلاف ورزی پر 2,000، عوامی مقام پر تھوکنے پر 500، سماجی فاصلے کی خلاف ورزی پر 2,000 جرمانہ ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کے مالکین بھی سماجی فاصلے کی خلاف ورزی پر جرمانہ ادا کریں گے۔ بس مالک 3,000، کار مالک 2,000 اور رکشا اور موٹر سائیکل مالک کو 500 روپے جرمانہ ہوگا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں ایپیڈیمک ایکٹ 1897 کے تحت کارروائی ہوگی اور جیل جانا پڑے گا۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے، کمشنر کراچی افتخار شالوانی۔ ہسپتالوں میں امن و امان خراب کرنے اور طبی عملے کے فرائض میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کو 5 جون کو قومی اسمبلی کے ہونے والے اجلاس کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ صدر عارف الوی نے قومی اسمبلی کے ایوان کا بھی دورہ کیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے موسم گرما کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ موسم گرما کی تعطیلات 1 جون سے 1 اگست تک ہوں گی۔ تعطیلات کے دوران سندھ ہائی کورٹ، سرکٹ بینچ سکھر اور حیدرآباد سول مقدمات کی سماعت نہیں ہوگی۔
समाजी फासला बरकरार रखने के लिए जूते तैयार। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत की जानिब से एक दूसरे को समाजी दूरी इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। आलमी इदारा सेहत की हिदायत के बावजूद भी लोग समाजी दूरी इख्तियार करने के हवाले से बेहद गैर संजीदा दिखाई दे रहे हैं। इस ज़मन में मुत्तहिद रेस्टोरेंट्स की जानिब से नई हिकमत अमली पर अमल करते हुए वायरस से बचने के लिए समाजी दूरी इख्तियार की जा रही है। हाल ही में एक रोमानियन मोची ने ऐसे जूते पेश किए हैं जिनको पहनने के बाद एक दूसरे से समाजी फासला बरकरार रखने में आसानी होगी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक रोमानिया से ताल्लुक़ रखने वाली जिगोर लिप नामी एक मोची ने लंबे जूते तैयार करने के बारे में सोचा जिसको पहनकर लोग बआसानी समाजी फासला बरकरार रख सकते हैं। 36 साल से जूते बनाने में महारत रखने वाले जिगोर लिप का कहना है कि अब इनके पास समाजी दूरी इख्तियार करने वाले जूतों को खरीदने के लिए मुत्तहिद ऑर्डर्स आ रहे हैं। समाजी फासला बरकरार रखने वाले ये जूते सार्फिन $115 में हासिल कर सकते हैं। भारत के मारूफ मौसीकार और गुलूकार वाजिद अली इंतकाल कर गए। बॉलीवुड के मकबूल मौसीकार जोड़ी साजिद वाजिद के रुकन वाजिद अली 42 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसीकार वाजिद अली तवील अरसे से गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला थे और वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। हॉलीवुड के मारूफ गुलूकार मौसीकार सलीम मर्चेंट ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वाजिद अली की मौत की खबर शेयर करते हुए कहा कि मकबूल मौसीकार जोड़ी साजिद वाजिद के रुकन वाजिद अली की मौत से बहुत दुखी और हैरान हुआ कि जाने से हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और अब कुछ खबरें दिलचस्प व अजीब दुनिया से। रियाजी और साइंस के 16 साला उस्ताद के 6 लाख फॉलोवर्स। एलेक्स लोरेस फरवरी से बच्चों को साइंस और रियाजी के लेक्चर दे रहे हैं और ख़ुद भी रियाजी के जीनियस हैं। और अब कुछ खबरें सेहत की दुनिया से। ज़ियाबतीस की दवा कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ भी मुफीद। ये दवा कोरोना वायरस को तकसीम होकर बीमारी की शिद्दत बढ़ाने से रोक सकती है। और अब कुछ खबरें साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से। पाकिस्तान में चुड़ैल मछली की बाक़ियात दरियाफ्त। करोड़ साल कबल पाई जाने वाली मछली आज की समोरा मछली जैसी है, लेकिन इसे मोनोस्माइल्स चुरेलोइडेस का नाम दिया गया है। और अब चलते हैं शोबिस की दुनिया में। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान ने भी वाजिद अली की मौत पर अफसोस का इज़हार किया। अपने वीडियो पैगाम में राहत फ़तेह अली ख़ान का कहना था कि आज का दिन म्यूज़िक के लिए स्याह दिन है क्योंकि वाजिद अली हमसे जुदा हो गए हैं। वो बहुत कमाल के म्यूज़िक कंपोज़र और उम्दा इंसान थे और ये ऐसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाएगी और ये दुख हमेशा हमारे साथ रहेगा, बल्कि जब तक हैं हमें इस दुख के साथ ही जीना पड़ेगा। मोज़स व्यूअर्स, आज बहुत ही दुख का दिन चढ़ा है क्योंकि हमारे प्यारे, हमारे हर दिल अजीज़ म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र और अपने काम में गुनी इंसान वाजिद भाई हम में नहीं रहा। इतना बड़ा नुकसान, एक और इतना बड़ा नुकसान के जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, उनका दुख जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ ही जाएगा और ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। साजिद अली, वाजिद अली जैसे म्यूज़िक कंपोज़र जो हैं वो बार बार पैदा नहीं हुआ करते और अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह तबारक ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके जो लवाहकीन हैं उनको सब्र अता फरमाए। और मेरा उनसे यही दरख्वास्त होगी कि इस वक्त पे सब्र से, तहम्मुल से काम लीजिए। ये वक्त सब पे आया हुआ है और आना है और सब ने अपने रब के सामने पेश होना। तो बहुत जल्दी की वाजिद भाई।
اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے. اور اب کچھ خبریں کھیلوں کی دنیا سے. وقار یونس کا شاہد آفریدی اور گوتم گمبھیر کو مشورہ. بہتر ہوگا کہ کسی جگہ پر ملاقات کا اہتمام کر کے گلے شکوے دور کر لیں. وقار یونس. وکٹ لینے پر جشن نہ منانے پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی جسپریت بمراہ. اس کے ساتھ ہی اب تک کی او پی ٹی وی گلوبل سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل. صوبیہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات. اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں یا کوئی علامات ہیں، آپ کو مارگیج، کریڈٹ کارڈ، لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں، تو آج ہی کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس سے فوری رابطہ قائم کریں. We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. کرونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں. کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار. اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں. شکریہ. او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.